اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرو ایجوکیشن گائیڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی۔ ناظرین، تعلیمی معاملات اور تعلیم میں ہونے والے مسائل اور تعلیم کے مسائل کے سدباب کے لیے میٹرو ایجوکیشن گائیڈ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ ہر ہفتہ اور اتوار کو یہ شو نشر کیا جاتا ہے، جس میں آپ کی لائیو کالز بھی شامل ہوتی ہیں اور ایجوکیشنسٹ کو یہاں بلا کر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آیا کس طرح مسائل کا سدباب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تعلیم کم ہوتی جا رہی ہے، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ سرکاری سطح پر اسکولز گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اسکولز بنانے کی باتیں نہیں ہو رہی، اور اگر بجٹ پر نظر ثانی کی جائے تو بجٹ میں تعلیم کے اخراجات کے لیے کوئی خطیر رقم مختص نہیں کی گئی ہے۔ بعض ایسوسی ایشنز کی جانب سے یہ مطالبات سامنے آ رہے ہیں کہ سرکاری اسکولز کو بھی پرائیویٹ اسکولز انتظامیہ کی ماتحت دے دیا جائے، لیکن بعض اسکولز مالکان کی جانب سے اس موقف کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور کچھ چیزیں بعض حلقوں سے یہ بھی سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت تو خود نجی تعلیمی اداروں کو اپنے ماتحت کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے، تو وہ کیسے اپنے سرکاری اداروں کو، اپنے سرکاری اسکولز کو نجی انتظامیہ کے حوالے کر سکتی ہے۔ حالانکہ اگر سرکاری اسکولز کی حالت زار پر نظر ثانی کی جائے تو آدھے سے زیادہ سرکاری اسکولز میں مویشی بندھے ہوئے دکھائی دیں گے، پینے کا پانی موجود نہیں ہے اور دیگر سہولیات بھی موجود نہیں ہیں۔ درخت کے نیچے اگر پڑھائی کروانی ہے تو پھر اسکولز کی چار دیواری کا کیا فائدہ ہے؟ آنے والے وقتوں میں کیا چیزیں سامنے آنے والی ہیں اور تعلیم کے مسائل کو کس طرح اجاگر کیا جا سکتا ہے، تعلیم کے مسائل کو کس طرح حکام بالا تک پہنچایا جا سکتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے والدین ایسے بھی ہیں جو کہ نجی تعلیمی اداروں کی بھاری فیسز ادا نہیں کر سکتے، تو ان کو سرکاری تعلیمی اداروں کا رخ کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر سرکاری تعلیمی اداروں کا رخ کر لیا جائے تو وہاں محض سناٹے کے کچھ نہیں ملے گا۔ وہاں تعلیم کے نام پر محض سرکاری نوکریاں کی جا رہی ہیں اور سرکاری نوکریوں کے عوض بھاری تنخواہیں وصول کی جا رہی ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ گزشتہ روز نوید میمن صاحب نے مطالبہ کیا ہے فوج سے کہ فوری طور پر سارا تعلیمی نظام فوج کے ماتحت کر دیا جائے، کیونکہ اگر نظر ثانی کی جائے تو فوج کے تمام تعلیمی ادارے بہت بہترین چل رہے ہیں، وہاں سہولیات اچھی ہیں، وہاں پہ بچے بہتر تعلیم حاصل کر کے ایک منظم انداز میں وہاں سے پاس آؤٹ ہوتے ہیں اور ایک اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید خان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں آل سندھ پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں محمد افضل خان صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں سندھ پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن کے۔ بہت شکریہ آپ دونوں مہمانان کا۔ گفتگو کا آغاز حمید بھائی آپ سے کریں گے۔ سر، کس طرح سدباب کیا جا سکتا ہے ان مسائل کا؟ پہلے بھی ہماری گفتگو ہوئی، آپ نے کہا تمام سرکاری تعلیمی اداروں کو نجی انتظامیہ کے ماتحت کر دیا جائے۔ یہاں فلاحی تنظیمیں چلا سکتی ہیں سرکاری اسکول، نجی تعلیمی جو انتظامیہ ہے وہ سرکاری اسکولز نہیں چلا سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محمد علی صاحب، آپ کا شکریہ، میٹرو ون کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا آج پھر دوبارہ اپنا موقف بیان کرنے کے لیے۔ دراصل اصل بات یہ ہے کہ ایک گھر میں 2 ماں باپ اور 4 بچے اگر ہوں یا 5، ان میں بھی سب کی سوچیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو ہم تو اس بارے میں نہیں کہیں گے جو آپ نے فرمایا کہ بعض لوگ بہت سختی سے اس بات کو ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے بتایا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، کاوشیں ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں نے تو کام شروع کر دیا ہے، اور آج نہیں تو کل انشاءاللہ یہی لوگ کھڑے ہوں گے جو باہر میں تعریفیں بھی کرتے ہیں۔ ایک اچھا نظام ہے، لوگوں نے مجھے سراہا ہے ان باتوں کو، اور لوگ باقاعدہ طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو جانا چاہیے۔ نظام کو صحیح یا درست وہ لوگ کر سکتے ہیں جو اس میں وہ بہت اچھے طریقے سے مخلص ہوں۔ لیکن حمید خان صاحب، آج کل مخلص لوگوں کی مارکیٹ میں بہت کمی ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ باتیں ہر کوئی کرتا ہے، کھڑے ہونے کے ٹائم پہ کوئی کھڑا نہیں ہوگا، سب بھاگ جاتے ہیں۔ پیوستہ رہے شہر سے، شجر سے امید باہر رکھ۔ صحیح۔ تو ہمیں تو ہر حال میں نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تو توکل بھی اللہ کی ذات پر کرتے ہیں اور اس کے بغیر ہم کچھ بولتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہمیں تو علامہ اقبال کے اس مصرے کو دیکھ کر یہ سوچ لینا چاہیے کہ جب ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ تمہیں ہر حال میں توکل کرنا ہے میری ذات پر، اور مجھے پتہ ہے آج نہیں تو میرا ایمان پکا ہے کہ آج نہیں تو کل کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی امید تو پیدا ہوگی۔ ہم نے شروع کیا ہے، آنے والی نسلیں پڑھی ہیں، ہو سکتا ہے ہم دنیا میں نہ ہوں، لیکن دیکھیں جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں غلطیاں کہیں نہیں ہیں۔ یہاں ٹوٹلی مفاد پرستی چل رہی ہے،
یہ سرکاری اسکول سارے کے سارے ناکارہ کیوں ہو گئے ہیں آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں. ابھی میں نے آتے آتے جو اسکول دیکھا آپ کو بتایا ہے, اس کی حالت زار دیکھیں, کراچی شہر کے اندر کے حالات دیکھیں, ان کو کیسے درست کیا جائے. اسی لیے تو ہم نے ایک پلان قائم رکھا ہے کہ دیکھیں پلان یہ کر لیں, اس طرح کر لیں, جن کے معاملات چل رہے ہیں, جن کا کھانا پینا چل رہا ہے, جن کا سونا بیٹھنا چل رہا ہے, جن کی بہت بڑی انٹرسٹ ہے کہ وہ دولت کمائے, پیسہ کمائے. فیکٹری کوئی آپ کے حوالے ایسے تھوڑی کر دے گا. نہیں نا, ہمیں چاہیے بھی نہیں فیکٹری. اچھا. ہم تو ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوٹا پٹا ہے وہ ہمیں دے دو, ہم اسے سنوار دیں گے, ہم اسے بنا دیں گے, ہم اسے اس قابل بنا دیں گے کہ آپ حیران ہو جاؤ گے, پریشان ہو جاؤ گے کہ یہ ہم نے کیا کیا. دراصل بیوروکریسی, جی, ملک کے جتنے بھی آج کل سیاستدان ہیں, ان کے پاس سوائے اس کے کہ جی جو آ رہے ہو کھاؤ پیو ایک طرف ہو جاؤ, کھاؤ پیو ایک طرف ہو جاؤ. کہاں پہنچا تعلیمی نظام ہمارا. ہم تو کہہ رہے تھے جی بڑی ترقی کی ہوگی پاکستان نے تعلیم کے میدان میں, تو اور زیادہ. ابھی دیکھیں رزلٹ آیا میٹرک کا, سب سے بڑی آپ دیکھیں 66% یا 60% کو رزلٹ ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا, اور ایسے علاقے کا جو کراچی شہر ہے پوری دنیا میں نظام کا کیا نظام نہیں ہے, نظام نہیں ہے, بیکار ہے بالکل. بچے بھی تو نکمے ہو سکتے ہیں نا سر. نہیں یہ بات نہیں ہے. میں تو اس معاملے میں جب بھی دیکھتا ہوں, جب بھی میں گیا ہوں سینٹروں میں دیکھنے, مجھے قصور ماں باپ کا نظر آیا. اچھا, بچوں کو قصور نہیں ہے. بچے کو ماں باپ دیکھ رہے ہیں, آپ بتا دیں کہ ہاں میں چاہ رہا ہوں ماں باپ میری بات غور سے سنیں. اور میں بار بار اعلان کر چکا ہوں لوگوں کو جا کے سینٹروں میں بھی, میں نے کہا کہ اللہ کے واسطے آپ اپنے بچوں کو, اپنی نسلوں کو تباہ نہ کریں. اگر یہ بچے چیٹنگ کر کے پاس ہونا شروع ہو گئے تو یہ جو کرسیاں جو باقی ہیں ہمارے پیچھے آنے والے کو کون بیٹھے گا, کون قابل ہوگا بچہ جو بیٹھے گا. چیٹنگ کر کے پاس ہو رہا ہے اور چیٹنگ کر کے فیل بھی ہو رہا ہے. آپ دیکھیں رزلٹ آف بوائز تو بالکل ہی غائب ہیں. ان کو ماں باپ نے تربیت ایسی غلط دے دی ہے. میں بھی اسکول چلاتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ ماں باپ کیا کرتے ہیں. آخر وقت تک ان کے ماں باپ کو بلاتے ہیں, نہیں آتے, چلے جائیں گے سر ٹائم نہیں ہے, سر ٹائم نہیں ہے, سر جب رزلٹ نکلتا ہے تو بھاگے آتے ہیں. یہ کیا ہو گیا سر؟ اسی لیے تو بلا رہے تھے ہم کہ آپ اپنے بچے کو دیکھو. میں نے پڑھا دیا ہے, سال بھر میں نے محنت کر کے اس بچے کو تمام چیزیں دے دی ہیں, اس کے باوجود بھی آپ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں. بچہ وہاں پہ چیٹنگ کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے تربیت دی ہوئی کہ فکر نہ کرو, بندے موجود ہوں گے, سب کام ہو جائے گا. تو ایسے سینٹر بن کے چل رہے ہیں. اور نہ صرف سینٹر چلانے والے, دیکھیں اس میں ماں باپ کا اور ہمارے جتنے بھی انتظامیہ سب کا ہاتھ ہے. اچھا. اور ایسا نہیں ہے ایسا ہاتھ ہے کہ لگتا ہے کہ کسی کو ٹاسک دیا ہوا ہے کہ جاؤ پاکستان کے اندر جتنے بھی تعلیمی ادارے انہیں تباہ برباد کر دو, ان کا بیڑا غرق کر دو. نہ قوم پڑھے گی, نہ آگے جا کے کوئی کام کر سکے گی. حمید خان صاحب ذرا اس معاملے پہ بھی نظر ثانی کریں نا. جب ٹویٹر کو انہوں نے 5,000 روپے دینے, کوچنگ سینٹر کو 5,000 روپے دینے, اسکول کی فیس الگ دینی ہے, اس کے بعد بچے اب پڑھ لکھ کر اور پھر پیپر دے گا اور پھر وہاں پر وہ دیکھے گا جب 100 روپے دے کے اس کا کام ہو رہا ہے تو وہ ہزاروں روپے سال میں خرچ کیوں کریں گے اس کے ماں باپ؟ یہ بھی تو دیکھیں نا آپ. بھائی بات یہ ہے, آپ کی باتوں میں وزن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں باپ ہمارے بگڑے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ماں باپ بگڑے ہوئے ہیں کیونکہ پیسہ بچہ نہیں دیتا, ماں باپ دیتے. اچھا اتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ کیوں ٹیوشن سینٹر میں جاتے ہو. ایک ادارہ اگر تمہیں پڑھا رہا ہے اور وہ فیس لے رہا ہے ماہانہ, تو اس پر کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر 4 گھنٹے آپ کو محنت کی جائے اور 4 سبجیکٹ روزانہ باقاعدہ پڑھائے جائیں جو انتہائی مشکل ہوتے ہیں ان کے لیے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے بچے کو سینٹر جانے کی. ہمیشہ یہ ہوا ہے کہ ٹیوشن سینٹر کی فیسیں تو برباد ہو رہی ہیں, بچے گھوم رہے ہیں ادھر ادھر. اچھا, ماں باپ نہیں دیکھ رہے. اصل قصور ہی ہمارے ماں باپ کا ہے. اگر یہ ماں باپ سدھر جائے نا اپنے بچے کو کے مستقبل کے لیے, تو مجھے پکی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بچوں کے رزلٹ اچھے آئیں گے. دیکھیں امید تو اچھی رکھی جا سکتی ہے. افضل خان صاحب کی جانب چلیں گے. افضل صاحب ذرا بتائیے گا, جیسے کہ حمید بھائی نے بتایا کہ اس طرح کے معاملات ہیں کہ والدین بگڑے ہوئے ہیں, والدین کی جو بگاڑ ہے اس کی وجہ سے بچہ آگے بگڑتا جا رہا ہے, تو کیسے سدباب کیا جا سکتا ہے ان مسائل کا؟ ٹیوشن سینٹرز کے تمام تر معاملات چمکے ہوئے ہیں, اسکولز میں پڑھائی ہوتی نہیں ہے, اسکولز میں جان چھڑائی جاتی ہے چاہے سرکاری سطح پر ہو یا چھوٹے نجی ادارے ہوں. تو جب ان کو جانا ہی ٹیوشن سینٹرز کی طرف ہے تو پیسہ تو وہاں بھی برباد کرنا ہے انہوں نے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھے موضوع کو اس وقت ڈسکس کیا ہے. جی, جہاں تک یہاں پر ہم آپ کے سوال سے 2 باتیں نکل لیں گے. ایک تو یہ کہ ٹیوشن سینٹر کی جو سرگرمیاں ہیں وہ اپنے عروج پر جا رہے ہیں, اور دوسرے ایک اور اس کے ساتھ سوال اٹھ رہا ہے, وہ یہ کہ اسکولوں میں تعلیم نہیں ہو رہی. اس سلسلے میں میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم ایک مثال سے میں اس کو شروع کرتا ہوں. مثال کے طور پر میرے سر میں درد ہے جی, اور میں کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں اور وہ میری ٹانگ کا آپریشن کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس کا کیا نتائج نکلیں گے؟
اس کے تو نتائج یہی نکلیں گے کہ میں اور نقصان میں چلا جاؤں گا. سر اگر نجی ہسپتالوں میں جائیں گے تو وہ یہی کریں گے. خیر آگے بڑھیں. میں اپنی بات کو ذرا مکمل کر لوں. یہی صورتحال ہمارے کوچنگ سینٹرز کی ہے، معذرت کے ساتھ، کیونکہ سبھی نہیں، زیادہ تر. مثال کے طور پر ایک بچہ میرے پاس پڑھ رہا ہے، میرے اسکول میں پڑھ رہا ہے، وہ کوچنگ سینٹر کیوں جا رہا ہے؟ وہ کوچنگ سینٹر اس لیے جا رہا ہے کہ اسے کچھ پرابلم ہو رہی ہے، وہ اپنی پرابلم کو سولو کرنے جا رہا ہے. لیکن کوچنگ سینٹر میں جب جاتا ہے بچہ تو وہ ان کا چیپٹر نمبر چل رہا ہوتا ہے 4، وہ دوسرے چیپٹر پر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ اس کی کلاس جو ہے وہ چیپٹر نمبر 4 پر کھڑی ہوئی ہے. اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ اپنی پرابلم سالو نہیں ہوئی اس بچے کی، وہ وہیں کی وہیں ہے پرابلم اس کی. اس میں والدین کی نظریاتی مسائل بھی تو سامنے آ سکتے ہیں نا سر، کیونکہ جب 9، 10 یا پھر انٹر میں بچہ آ جاتا ہے تو اس کے اوپر پریشر یہ ڈال دیا جاتا ہے جی بورڈ کے ایگزام سے پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بالکل یہ بات بہت حد تک صحیح ہے، لیکن جب وہ بورڈ کا پہلا امتحان دے کر آتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ تو ماں باپ بھی مجھے بیوقوف بنا رہے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، اساتذہ بھی مجھے یہاں تو 10 روپے میں یا 50 روپے میں نے مڈ ٹرم میں بھی وہی انتخاب جو ہے وہ سارے امتحانات دیے ہیں جو بعد میں مجھے بورڈ میں جا کے دینے ہیں، تو مجھے اتنی ٹینشنز کس بات کی دی جا رہی ہیں؟ بچہ تو یہی سوچے گا. بالکل یہ سب بڑا لمحہ فکریہ ہے میرے خیال میں، اور اس میں ہمیں سب کو، اگر ہم ایک کشتی پہ سوار نہیں ہوں گے تو یہ ہم اپنی نسل کو آگے بالکل تباہ برباد کرتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں میرے خیال میں اس میں کہ ہمارا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، اس سائنس کے میدان میں نہیں ہے ہمارا، کسی اور میدان میں نہیں ہے ہمارا، اور یہ صرف ہم ہی نہیں بلکہ میرے خیال میں پوری تیسری دنیا کا المیہ ہے یہ کہ ہم تعلیمی میدانوں میں باقی جو ڈیولپمنٹ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہم اپنا موازنہ نہیں کر پا رہے، حالانکہ ہمارے پاس بچے بہت اچھے ہیں. حالانکہ میرا تعلق، میں ذاتی طور پر تعلق گلشن سے بھی ہے، اور ساتھ کے ساتھ میں ایک ریموٹ ایریا میں پڑھا رہا ہوں، وہاں پر بھی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جو بچہ نہیں پڑھ رہا اس کے دو ذمہ دار ہیں، یا تو والدین ذمہ دار ہیں یا اساتذہ. والدین کو میں نمبر 1 صرف اس لیے کہتا ہوں کہ کیونکہ ان کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، ان کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ اس بچے کو انہوں نے اس اسکول سے ہٹا کر یا کسی اور اسکول میں، اگر ان کے تعلیم سمجھ میں نہیں آ رہی، بجائے انہیں کوچنگ سینٹر کی طرف رخ کرنے کے انہیں اسکول انتظامیہ کی طرف رخ کرنا چاہیے. انہیں ان کی کمپلین کرنی چاہیے بھی بچہ نہیں پڑھ رہا، بچے کے پاس اساتذہ نہیں ہے، یا بچہ کی جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں. دیکھیں والدین کو مورد الزام ٹھہرانے سے پہلے کچھ ذمہ داری اساتذہ پر بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ اگر میں اپنے جو ہے وہ دور تعلیمی کی بات کروں تو میں جب بلیک بورڈ پہ کچھ لکھا رہا ہے کوئی استاد جو ہے اور اس کے بعد اس کو میں بولتا رہا کہ بھائی دوبارہ سمجھا دے، تو وہ کہتا تھا جب میں پہلے سمجھا رہا تھا تب تم نے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ پہلے بول چکا ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے اب 10 بار پوچھ لیں، ایک بار پوچھنے پہ یہ جواب آئے گا تو بچہ تو پڑھ نہیں پائے گا نا سر. لیکن یہ آپ بڑی انڈیویجول ایک مثال دے رہے ہیں، ایک ذاتی مثال دے رہے ہیں. سارے اساتذہ اور سارے لوگ دیکھیں جیسے پورا معاشرہ، میں اپنی بات کر رہا ہوں سر، مجھے 70% تک استاد ایسی ملے. نہیں وہ تو پھر آپ کا اتفاق ہے، بہت اچھے اساتذہ موجود ہیں یہاں پر، ایسی بات نہیں ہے. میں تو خود لوگوں سے یہ کہتا ہوں، کئی دفعہ تو میں ایسا لگتا ہے کہ میں شاید دیواروں کو پڑھا کر واپس آ گیا ہوں. یعنی میں تو چاہتا ہوں سوال زیادہ سے زیادہ کریں اسٹوڈنٹ. میرا جو پیریڈ ہے، ہمارا جو یہ نارملی اساتذہ کی صورتحال ہے کہ وہ انجوائے کلاس میں اس لیے نہیں کر پاتے کہ ان سے سوالات نہیں ہوتے. سوالات ہوں گے تو وہ لیکچر کہیں کا کہیں جائے گا، وہ سبجیکٹ کہیں کا کہیں جائے گا، اس میں انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہوگا. اس کے بغیر انٹرسٹ نہیں ہو سکتا. جب دیکھیں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے تو میں کتنا بول سکوں گا. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں حمید بھائی، افضل بھائی کا جو ہے وہ پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ جب تک سوالات نہیں ہوں گے تب تک ان کا سدباب بھی نہیں کیا جا سکتا کہ بچے کو مسائل کس طرح کے. دوسری بات یہ کہ موجودہ تعلیمی نظام کے اندر تعلیم حاصل نہیں کی جا رہی، تعلیم گزاری جا رہی، تعلیم بیچی جا رہی. اچھا یہ آپ دوسری بالکل ہی الگ طرح. بالکل جی. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جہاں تعلیم دی جا رہی ہے وہ ادارے آپ کو نظر آئیں گے، اچھا، اور جہاں تعلیم بیچی جا رہی ہے وہ ادارے آپ کو نظر آئیں گے. جن اسکولوں کے فیسیں 500 روپے سے آج بھی 500 روپے سے 3000 3,500 روپے تک ہے، وہ تعلیم دے رہے ہیں. اچھا، وہ تعلیم دے رہے ہیں اور بہت شوق سے دے رہے ہیں، بلکہ نہ صرف تعلیم دے رہے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ان کے یہاں بڑے عروج پر چل رہی ہوتی ہیں اور بڑے کامیاب چل رہی ہوتی ہیں. میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک نواحی علاقے میں آپ چلے جائیں، وہاں جا کر دیکھیں جو لوگ بہت چھوٹے چھوٹے مکانوں میں اسکول چلا رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن اس علاقے میں ٹوٹل جہالت ہے. تو وہاں جو اسکول چلا رہے ہیں وہ سب سے بڑا اہم کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں. کیونکہ وہاں ایک بدمعاش کو تو
آپ سیدھا نہیں کر سکتے، اس سے بھاگ جاتے ہیں. ایک سیدھے سیدھے بچے کو آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لو یہ کر لو، اصل کام تو آپ کو اس بچے کو سنبھالنا ہے نا جو بگڑا ہوا ہے. جی بالکل آپ وہ نہیں کر رہے، آپ تربیت نہیں دے رہے. اچھا ہمارے یہاں رسمی تعلیم ہے، ہمارے یہاں رسمی تعلیم ہے، کلاس میں ٹیچر آتا ہے. ایک لائیو کالر نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ پہلے تو ٹیلی ویژن کا والیوم ذرا کم کر دیجیے گا ورنہ گفتگو نہیں ہو پائے گی. اچھا ایک منٹ. لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی حمید بھائی کنٹینیو کریے گا. ہم یہ بتا رہے ہیں کہ تعلیم آج کل رسمی تعلیم دی جا رہی ہے، صحیح معنوں میں جو تعلیم ہے وہ یہ دے بھی نہیں رہے ہیں. صحیح. یہ کیا تھا، کچھ لوگ بھی نہیں دے رہے، لیکن جنہوں نے باقاعدہ وہ کم فیسیں رکھی ہیں اور جو اپنے اسٹاف پر نظر رکھتے ہیں، جو اپنے ایک ایک بچے پر نظر رکھتے ہیں، وہ اسکول میں آپ کو دکھاؤں، میں وزٹ کراؤں، کم سے کم پیسے لے کر بہترین تعلیم وہ دے رہے ہیں. جو یہ لوگ آکسفورڈ پڑھاتے ہیں 4,000 5,000 اور 10,000 میں، وہاں یہ 1,500 1,000 روپے میں آکسفورڈ پڑھایا جا رہا ہے، اس سے لاکھ درجے بہتر پڑھایا جا رہا ہے. اور یہاں تک بھی ہے موجود، ایسے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں کہ جہاں استاد اگر صبح گھستا ہے تو پیرنٹس سے کہہ دیتا ہے کہ جب تک یہ بچہ فائنل نہیں ہو پائے گا آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے گھر میں نہیں ہے، ہم اس کو بالکل یہاں تک فائنل کریں گے، اس کے بعد بھیجیں گے. وہ استاد بھی موجود ہیں، اسی کراچی میں موجود ہیں اور بہت اچھا پڑھا رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی اس نسل کو تباہ برباد کرنے کی قسم کھا لی ہے، جس میں ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے. بچہ کچھ بھی نہیں ہے. ماں باپ کی بات کر رہے ہیں نا، پی ٹی ایم کی طرف آ جاتے ہیں. پی ٹی ایم میں کن مسائل کا اور کن سوالات کا سامنا آپ لوگوں کو رہتا ہے؟ عام سی بات ہے، جو بلایا جاتا ہے پیرنٹس کو کہ آ جائیں بھائی ٹیچر سے میٹنگ کریں. جی. تو ٹیچر سے جب ان کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو ٹیچر انہیں ڈانٹ رہی ہوتی ہے. بہت کم ماں باپ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہوں گے کہ جی مجھے آپ سے یہ شکایت ہے. اول تو آتے ہی نہیں. اچھا. اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے. چھٹی والے دن یعنی ہفتے کا دن رکھا گیا، خاص طور پہ زیادہ تر چھٹیاں اسکولوں کی سب کی ہوتی ہیں کہ بھائی آپ بچے کو ساتھ لے کر آ جائیں، یا کم سے کم آپ ضرور آ جائیں. ہم نے کاپیوں پہ کچھ لکھ کر دیا ہوا ہے، ہم نے آپ کو کچھ بھیجا ہوا ہے، ہم نے آپ سے بات کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے، کبھی کبھی کال بھی ملاتے ہیں، بات کرنے کی کوشش بھی. پیرنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے. زیادہ تر مائیں ہیں جو ہم سے مخاطب ہوتی ہیں، ہمارے پاس آ بھی جاتی ہیں. والد کا تو سوال ہی نہیں. ایسا لگتا ہے والد کی ذمہ داری بچے کو پڑھانا نہیں ہے، خالی فیس جمع کرنا. بس وہ آ گئے وہ بھی ماں کو دے دیتے ہیں. زیادہ تر واسطہ ہمارا پیرنٹس میں جو پڑھتا ہے وہ انہی مدرس سے پڑھتا ہے. صحیح. اور میرے یہاں ایسے ایسے بچے نکل کر گئے ہیں جن کے شوہر بچوں کی طرف نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن وہ بچے آج ایک بہت بڑے بچے بن چکے ہیں ماشاءاللہ. تعلیم بھی لے لی، بینک میں آفیسر بھی لگ گئے ہمارے یہاں سے. ان کے والد نے ان کی فیسوں کو افورڈ کیا. کراچی سے وقار صاحب ہیں. جی وقار صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہاں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، آپ کا موضوع بہت اچھا ہے اور بہت عمدہ ہے مستقبل کے لحاظ سے، اور ڈسکشن بہت اچھی ہو رہی ہے اور دونوں بہت سینئر حضرات نظر آ رہے ہیں. عبدالحمید صاحب کی ڈسکشن سے بھی بڑا متاثر ہو رہا ہوں اور سمجھتا ہوں شاید تعمیر پاکستان ہو جائے. انٹرسٹ آف ایجوکیشن بچوں میں کیوں ختم ہو رہی ہے، اور ایسے اتنے اہم ذہنوں کو ہمارے یہاں صحیح معنوں میں آپ استعمال کر رہے ہیں. اس کا ایک فورم ہونا چاہیے اور واقعی ایجوکیشن کو سنبھالنا ہماری ذمہ داری ہے. مورل ویلیوز بھی ختم ہو گئی ہیں اور سلیبس پر کافی کام ہونا چاہیے. اور ان یونٹ پاکستان اور ان یونٹ تھنکنگ لیول ڈیولپ کرنے کے لیے ٹو سیو دا فیوچر آف پاکستان اور آل ایجوکیشنل سینسز کو یوٹیلائز کیجیے اور کورسز اور سلیبس پر توجہ دیجیے. الگ الگ نظام کی وجہ سے ہمارا تھنکنگ لیول بہت زیادہ ورسٹ کنڈیشن میں این یونٹ نہیں آ پا رہا ہے. ہر اسٹوڈنٹ سے آپ سوال کریں تو اس کا اس ایجوکیشنل تھاٹ جو فٹ کیا جا رہا ہے وہ سیگریگیٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقار صاحب، آپ نے کال کی، بہت شکریہ. جی حمید صاحب. یہ وقار صاحب نے جو سنا، آپ سیریس انسان ہیں، جی سمجھتے ہیں ان تمام باتوں کو، تو انہوں نے باتیں بھی بڑی اچھی کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر ایسے کالر ہمیں مل جائیں یا ایسے لوگ مل جائیں تو ہمارے لیے بہت بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہے. اچھا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسمی تعلیم کو ختم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پرانا فرسودہ نظام ختم کرنا پڑے گا. سسٹم کو ہم آج کے دور میں تبدیل کریں گے. ہمارا کام یہ وہی میں نے کہا نا، سیکریٹریٹ یہ جو ابھی چلا رہے ہیں نا ہم لوگ ادارے میں، اس لیے بار بار اس کو دہراتا ہوں کہ میں نے اس پہ 20 سال محنت کی ہے. اچھا. ایک ایک نقطہ نکال کر میں نے اس کو وضاحت سے دیکھا ہے کہ مجھے کہاں تکلیف ہو رہی ہے، کون سی جگہ اس کو چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا. سر نقطے نکال کے پیپر تیار کر لینا مجھے پتا ہے بہت مشکل کام ہے، لیکن اس پیپر کا فائدہ کیا ہے؟ بالکل ہے. کیونکہ جس پیپر کو آپ نے پیش کرنا ہے حکام بالا کے سامنے، وہاں تو کوئی سنوائی ہے ہی نہیں. سر میں ایک بات آپ کو پھر بتا دوں جی علی بھائی،
آپ نے جو کچھ کہا میں وہ تو مان رہا ہوں، 20 سال سے کسی نے نہیں سنا، آج بھی بول رہا ہوں. اگر میں ہمت آ جاتا اس ٹاپک کو اٹھا کے بند کر کے رکھ دیتا تو آج میں یہاں بولتا نہیں. میں آج پھر وہی بات کرتا جو لوگ کرتے ہیں. صحیح. میں جھنگ سے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی جھنگ سے کون موجود ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم، میں جھنگ سے حسین رضا بات کر رہا ہوں. جی حسین بولیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے نالج میں آج کل 9th کلاس یا 10th کلاس میں آپ دیکھیں تو فکس کر دیا جاتا ہے، یعنی لیٹر سٹوریز وغیرہ اسی کتاب کے اندر فکس کر دی جاتی ہیں کہ یہی یاد کرنی ہے اور اسی میں سے پیپر میں آئے گا. تو کیوں نہ کوئی ایسا ٹاپک خود بخود انسین آ جایا کرے جس میں اپنی انسان کیجولیٹیز اپلائی کر کے اپنی جو نالج ہے اس کو خلاصہ وغیرہ لیٹرز میں اپلائی کرے. کیوں جہاں ہمارے بکس میں فکس کر دیا جاتا ہے؟ میرا سوال یہ ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسین، آپ نے کال کی. جی حمید بھائی. بات یہ ہے، انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے، میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں. جی. یہ جو پیپرز بن رہے ہوتے ہیں نا وہاں، یہ پیپر بنانے والے چند لوگ ہیں. صحیح. اتنے بہت زیادہ تعداد میں لوگ نہیں ہیں. انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے. جی. باہر جو یہ جو 5 ایئر اور یہ وہ بک رہے ہوتے ہیں یا ان کے ٹیچرز وہاں پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہی آئے گا اور نہیں آئے گا، وہ اپنا ٹیکنیکل طریقے سے ایک موازنہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سال اس ٹیچر نے ان لوگوں نے یہ سوال فزکس میں یہ دیے ہیں، اس سے ہٹ کے اب یہ آئے گا، اس کے علاوہ نہیں آئے گا. کیونکہ انہیں بھی پتا، اس جو پیپر بنا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کا مائنڈ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں. وہ حساب 5 ایئر کا ہو گیا، جو بھی ہو گیا وہ چلا رہے ہیں. یہ تو ایک عجیب سی بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آتی. ہم نے ایک پورا کا پوری کتاب پڑھ لی ہے، ہم نے ایک کتاب پوری پڑھ لی ہے، 10 دفعہ ریویژن ہو چکا ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے. پھر درمیان میں آپ کے پریلیمز ہو رہے ہیں، آپ کے امتحانات ہو رہے ہیں، آپ کے ماہانہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی پھر آپ گیس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں، جو بالکل غلط اور ناجائز ہے، ہونا نہیں چاہیے. ذرا افضل بھائی سے اس کا جواب لے لیں. افضل صاحب ذرا بتا دیجیے گا کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے کہ ٹوٹل امتحانات کا جو دار و مدار ہے وہ گیس پیپرز کے اوپر آ گیا ہے کہ گیس پیپرز میں جتنے سوالات ہیں وہی امتحانات میں آئیں گے؟ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے سر کہ جب کتاب پوری پڑھ لی ہے، جب آپ نے پورا پانی ایک ٹوکرے میں نکال لیا ہے، تو اس کے بعد آپ کیسے اس میں سے ایک گلاس نکال سکتے ہیں؟ بالکل آپ کی بات بہت صحیح ہے علی بھائی، اور یہ آپ کی بات نہیں ہے، یہ میں بہت عرصے سے اس بات کو محسوس کر رہا ہوں. اور میں مستقل کہتا ہوں کہ ایک تو یہ جو 5 ایئر والا جو پروسیس ہے یہ باہر بالکل ختم ہو جانا چاہیے. اچھا. اور جو پیپر بننا چاہیے وہ اس طرح سے نہیں بننا چاہیے کہ آپ ہر دفعہ ریپیٹ کر رہے ہیں. یہ تو پھر ہم ذرا تھوڑا سا گورنمنٹ آرگنائزیشن جو نظام چل رہا ہے اس میں کافی آسانی ہے، ویسے تو اس پہ 66% رزلٹ آ رہا ہے سر. نہیں، آسانی نہیں ہے، آسانی نہیں ہے. یہ 66% رزلٹ میں آپ اس رزلٹ کو بھی تو شامل کریں جو نقل کر کے پاس میں، وہی تو ہے رزلٹ. یہ تو وہی رزلٹ، یہ 66% وہی ہے جو نقل کر کے پاس. اب اگر آپ دیکھتے ہیں کہ A1 اور A گریڈ کے جو بچے آپ کے پاس آئے ہیں، وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 66 کے 66% بچے جو ہیں وہ نقل کر کے پاس ہوئے ہیں. جی جی. ان میں بہت اچھے بچے بھی شامل ہیں، اس سے مستقبل کے معمار بھی ہیں. صحیح. لیکن میرا جو ہمارا جو سوال ہے وہ یہ ہے بیسیکلی کہ ہم یہ 5 سالہ پیپر پر کیوں اکتفا کرتے ہیں اور کیوں اکتفا کروایا جاتا ہے ہمیں؟ یہ ہم کرتے نہیں جی، یہ ہمیں کروایا جاتا ہے. کراچی سے ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، محمد شفیق صاحب. جی شفیق صاحب بتائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں سر یہ ایک بات پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ جو 1800 سے پہلے کا جو یہ نظام ہے انگریز کا بنایا ہوا، جو ہمارے بچوں کو کالے بورڈ پہ تعلیم دی جاتی ہے، جو پیسے لے کر جو پڑھایا جاتا ہے اس کو گرین بورڈ پہ تعلیم دی جاتی ہے، تو یہ کالے بورڈ پہ ہمارے بچوں کو آخر ان کی نظریں کیوں کمزور کی جاتی ہے؟ تو یہ نظام کیوں بدلا نہیں جاتا کہ ہمارے بچوں کو، غریب کے بچوں کو کالے بورڈ پہ کیوں تعلیم دی جا رہی؟ اس سے آپ کو پتا ہے کہ نظریں ویک ہوتی ہے. گرین بورڈ پہ بچہ پڑھنے سے اس کی آنکھوں میں روشنی بڑھتی ہے. تو ایک منصوبے کے تحت ہمارے غریب بچوں کی کو نظروں کو ویک کیا جا رہا ہے. آج آپ انگریزوں کے بچوں بڈھوں کو دیکھو، ان کی آنکھوں پہ چشمہ نہیں ہے. آج ہماری نوجوان نسل یا بچوں کو دیکھو، اس کی آنکھوں پہ چشمے لگے ہوئے. تو یہ نظام کیوں بدلا نہیں جاتا؟ یہ 1800 انگریز کے زمانے کا بنایا ہوا نظام ہے جس سے ہمارے بچوں کی نظریں ویک ہو رہی ہے. جو بچے پیسے دے کے پڑھ رہے ہیں ان کو گرین بورڈ پہ پڑھایا جا رہا ہے. تو یہ کالے بورڈ کو کیوں ختم نہیں کیا جاتا؟ میرا یہ سوال. بہت شکریہ محمد شفیق صاحب، آپ نے کال کی. جی افضل بھائی، اتنا سیریس ٹاپک چل رہا ہے وہ ایک طرف لے کے آ گئے کہ جی گرین اور کالے بورڈ. جی گرین، دیکھیں اصل بات تو ہے پڑھنا. اچھا، وہ تو کہیں پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. گرین اور بلیک بورڈ کا میرا اپنا نظریہ ہے، میں اختلاف تھوڑا سا کرتا ہوں.
اسی بورڈ کو ہم گریڈ کر دیتے ہیں. اصل بات یہ کہ ہم مواد کیا دے رہے ہیں, ہم بچے کو کس طرح سے اٹھا رہے ہیں, ہمارے آبجیکٹیو کیا ہیں. اگر ہم کوئی آبجیکٹیو رکھ کر بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ ہم کسی بھی بورڈ پہ پڑھائیں, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ہمارے پاس کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے بچوں کے لیے, ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے, نہ ہمارے پاس آبجیکٹیو ہے بدقسمتی سے, اور نہ ہمارے پیرنٹس کے پاس آبجیکٹیو ہے. اس میں صرف پیرنٹس کو قصوروار کبھی نہیں کہتا میں, اس میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں. جب ہم کسی سبجیکٹ میں انٹرسٹ دلاتے ہیں بچے کو تو اس کو پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ ہیں, آپ کیمسٹری پڑھاتے ہیں, آپ کہتے ہیں, آپ ہر لیکچر کے بعد پوچھتے ہیں بھئی آپ کو سمجھ میں آپ کو کون سا سبجیکٹ سب سے اچھا لگتا ہے. اگر وہ کیمسٹری کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا لیکچر بہت اچھا ہے, کیمسٹری سبجیکٹ میں کوئی کمال نہیں ہے. ابھی معاملات ایسے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہوئی ہے کہ لیاری کے ایک اسکول میں جا کے ایک سروے کیا گیا ہے اور بچے کو لکھوایا گیا بلیک بورڈ پہ کیٹ, اور اس سے پوچھا گیا اس کے لفظی معنی کیا ہے, اس نے کہا ڈاگی. تو اگر اس طرح کا نظام تعلیم چلے گا کہ بچے کو صحیح معنوں میں اردو انگلش کی تمیز نہیں ہوگی تو پھر کیسے آپ آگے لے کے چل سکتے ہیں؟ لیکن علی بھائی اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, آپ نے صرف ایک بچے کی مثال دی ہے, میرا خیال میں ہم نے پچھلے پورے اسکول کے اندر سروے ہوا ہے سر, اور اس میں اسی طرح کی رزلٹ سامنے آئے. بالکل میں اسی کی میں جب یہ اس میں تو جو بیسیکلی قصوروار ہے وہ ہماری آرگنائزیشن اور ہمارے اساتذہ ہیں. اس کی وجہ یہ کہ آپ نے شاید پچھلے دنوں دیکھی کہ کس طرح سے لوگ اپوائنٹ ہوئے, کس طرح سے انہیں شاید کوئی ایک ڈیفینیشن انہوں نے پوچھی تھی فزکس کی یا کس چیز کی, اور وہ انہیں یعنی وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر پا رہا تھا ایک HST ٹیچر. صحیح. مجھے بتائیں اس صورتحال میں آپ بچوں سے توقع رکھتے ہیں کیا؟ ایک لائیو کالر ہے کراچی سے, محمد انیق صاحب ہیں. جی انیق صاحب فرمائیے گا, کیا کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم علی بھائی, کیا حال ہے, خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا علی, میرا یہ ان سے سوال ہے, جو بھی ماہر اس وقت آپ نے بٹھایا ہوا ہے, ہمارے یہاں جو سب سے بیسک مسئلہ جو اس وقت پورے ملک کا ہے, اگر دیکھا جائے تمام جتنے مسائل میں اول مسئلہ ہمارا جو ہے تعلیم ہے. اچھا ایسی صورتحال ہے کہ تعلیم کی ایمرجنسی لگانی چاہیے, اور ایسا ایک وقت تھا کہ ایوب خان کے زمانے میں ہم نے سنا تھا کہ اسکولوں میں باقاعدہ اگر کوئی بچہ نہیں آتا تھا تو اسکول کا جو پیون ہوتا تھا وہ اس بچے کے گھر جا کے اس کو پک کرتا تھا اور لے آتا تھا. اب آج ہم جس حالات میں ہیں, دنیا جتنی بڑی قوموں نے ترقی کی ہے وہ تعلیم سے ترقی کی ہے, تو تعلیم کو نمبر 1 پریورٹی کیوں نہیں دی جا رہی, یہ سوال ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انیق صاحب, آپ نے کال کی. جی مجید بھائی. بڑی اچھی بات کر دی انہوں نے, جواب دیا, اور اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ بیٹھے ہیں, دیکھ رہے ہیں, میں سن رہے ہیں, ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات. صحیح. نمبر 1 بات یہ ہے کہ تعلیم کو اتنی اہمیت کیوں نہیں دی جاتی. ہمارا ملک, آپ کو اندازہ ہوگا 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی, جی, اس کے نتیجے میں انگریز پاکستان میں آیا. صحیح. اور 1860 میں یہ ایجوکیشن کا قانون بنا, جس میں یہ پولیس کا قانون بھی ہے اور دوسرے بھی انگریز نے بنایا. اب انگریز نے اپنے وقت کے مطابق اپنے حساب سے جو قانون بنایا, آج تک وہ چل رہا ہے. اچھا, آپ کے جتنے بھی سوسائٹیز ایکٹ کے تحت جتنے اسکول چل رہے ہیں, ادارے چل رہے ہیں, وہ سارے 1860 کا قانون ہے. صحیح. ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے, اور ہمارے پولیس کے قانون میں بھی یہ چیزیں آج بھی موجود ہیں. 1860 اور یہ 2018, آپ اندازہ لگا لیں, اتنا سال پرانا فرسودہ نظام, اور وہ بھی انگریز کا بنایا ہوا. اس نے تو گرمیوں کی چھٹیاں یوں رکھی تھی جون جولائی کی کہ وہ پاکستان میں بر صغیر میں رہ نہیں سکتا تھا گرمی میں, لہذا وہ کہتا تھا 2 مہینے چھٹی, کورٹ بھی بند اور تعلیمی ادارے بھی بند اور دفتر بھی بند, ہم جا رہے ہیں ٹھنڈے ملک میں, واپس آئیں گے پھر کھولیں گے. لیکن 2 مہینے میں دفتر بھی کھلے ہوئے ہیں, عدالتیں بھی کھلی ہوئی ہیں, اسکولز بند رہ گئے خالی. بالکل بند. اچھا, نہ صرف اسکول بلکہ کالجز بھی, یونیورسٹیز, جی, یہ تعلیمی اداروں کو خاص طور پہ بند کرنے کا, یا ان کو آپ حساب تو لگا لیں. اگر میں آپ کو دنوں کا حساب لگاؤں تو 365 دنوں میں دن ہمارے کتنے جو اسکول جس میں کھلتا ہے. جی بالکل. عرفان صاحب ہیں کراچی سے. جی عرفان صاحب فرمائیے گا, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ آپ کی آواز مجھ تک صحیح نہیں آ رہی ہے اور لائن ڈراپ ہو گئی ہے. جی مجید بھائی بولیے. تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ 365 دنوں میں اسکول کتنے دن لگ رہا ہے. یہ پہلے ہفتے کی 1 چھٹی ہوتی تھی, اب ہفتہ اتوار 2 چھٹیاں ہو رہی ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جو ہمارے ملک کے اندر حالات خراب رہے ہیں, ان کی وجہ سے اکثر اسکول بند رہتے ہیں. صحیح. اگر زیادہ سخت گرمی پڑ جائے تو مطالبے آتے ہیں اسکول بند کر دیے جائیں, سخت سردی پڑ جائے تو اسکول بند کر دیے جائیں. نظام کوئی نہیں ہے, تعلیمی نظام کوئی نہیں ہے, سسٹم کوئی نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم ہر جگہ ہر ایک کی بات مان لیتے ہیں. بارشوں کے اندر تو بچے اسکول نہیں آ سکتے, نہ سردی زیادہ پڑ رہی ہے تو اس میں بھی بچے اسکول نہیں آ سکتے. اس کے لیے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ ہفتے کی چھٹی بند کر دی جائے.
ہفتے کی چھٹی اگر بند کر دی جائے سر تو پورے ہفتے تعلیم میں بھیجنے کے بعد بچے کو ایک دن تو چاہیے نا ریسٹ کے لیے. 2 دن، ایک دن اتوار مل رہا ہے نا، تو پھر ہفتے کی چھٹی کیوں؟ ہفتے کی چھٹی کیوں؟ آپ ہفتے کی چھٹی بند کر دیں، کم سے کم ہفتے میں ایک چھٹی. پہلے تو سرکاری تعلیمی اداروں میں ہفتے کی چھٹی نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب ہونے لگی ہے. نہیں، سرکاری اسکولوں میں تو ابھی نہیں ہو رہی، سرکاری اسکولوں میں بھی نہیں ہو رہی. ہم اپنے اسکولوں کی بات کریں، وہاں تو چھٹیاں ہی چھٹیاں ہیں. اچھا، وہاں تو سسٹم ہی بالکل الگ ہے. وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان میں آ کر دنیا کی سب سے بڑی دولت یہی کمائی ہے. جو وہاں سے لٹ کے پٹ کے پریشان ہو کے یہاں آئے اور یہاں پریشان ہوتے رہے، ان کے ساتھ تو کوئی وہ ہے ہی نہیں. اصل میں تو جو مالک ہیں پاکستان کے، یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ نظام تعلیم کی طرف توجہ دیں. اچھا، میرا ایک مطالبہ ہے، آپ مجھے بھی بٹھا لو نا. جی بٹھا لو نا، اگر غلط ہے تو کاٹتے رہنا، ہٹاتے رہنا، بٹھاؤ تو صحیح. کہیں نہ کہیں تو بیٹھ کے ایک بات تو سامنے آئے گی نا کہ یہ سرکاری اسکولوں کو نجی تحویل میں کیوں دیا جا رہا ہے. جب آپ کے تمام ادارے ہی ناکام ہو چکے ہیں، بقول آپ کے ایجوکیشن منسٹر کی بیٹی وہاں پڑھ رہی ہے، تو آپ وہاں جا کر تو دیکھیں کہ اسکول کون سا ہے. ان میں ماڈل اسکول بھی ہیں، سرکاری اسکولوں میں ماڈل اسکول بھی ہیں. اچھا، ہاں، ان ماڈل اسکول میں اگر کہیں ان سے کہیں نا عام کسی سرکاری اسکول میں ڈالیں تو صحیح اپنے بچے کو. اور ان کے گھر کے قریب جو ہے انہوں نے وہیں ڈال دیا نا. نہیں تو وہ ماڈل اسکول میں ڈالا ہوگا، اس کے علاوہ تو کہیں ہے ہی نہیں. پڑھ ہی نہیں سکتی بچی، کیسے پڑھے گی؟ جو کچھ وہ چاہ رہے ہیں وہ تو وہاں نہیں ملے گا اس بچے کو. تو سردار صاحب سے میری گزارش ہے کہ سر اگر آپ نے احتساب کا عمل اپنے ہی گھر سے شروع کیا نا سر، انہوں نے اپنی بیٹی کو وہاں ڈالا تاکہ اسکول میں کم از کم یہی ذہن بن جائے کہ دیکھیں منسٹر کی بیٹی یہاں پڑھ رہی ہے، یہاں کام کرنا ہے ہم لوگوں نے. اچھا، میں دوسری بات کر لوں. منسٹر صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے، قربانی دی، بڑی اچھی بات ہے. ان کے انڈر میں پورا کا پورا محکمہ ایجوکیشن کا ہے. ان میں سے کون سے آج تک کس کے بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، ذرا وہی مثال دے دیں. چلے مثالیں تو آگے ہو سکتا ہے بنے. ہمارے ساتھ ایک اور فیصل صاحب کراچی سے موجود ہیں. جی فیصل صاحب فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، یہ میں نارتھ نازم آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں جی. اور یہاں پر یہ جو تعلیمی ایجوکیشن کا جو نظام ہے، ٹیچر وہاں پر اسکولوں میں آتے ہی نہیں ہیں. اور بچے اگر 50 بچے ہیں اور 22 ٹیچر ہیں. اور نارتھ نازم آباد میں آپ بلاک پاپوش کا ایریا دیکھ لیں، گول مارکیٹ کا ایریا دیکھ لیں، بہت بڑے بڑے اسکول ہیں لیکن بچے نہیں ہیں، ٹیچر بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیصل صاحب، آپ نے کال کی. جی مجید بھائی، بات وہیں آ جا. حمید بھائی جی پہلے تو آل ختم کر دیں آپ. جی میں نے ختم کر دیا بالکل. اور کالز اتنی آ رہی ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھی بات ہے، لوگوں نے آپ دوبارہ دیکھا، شاید ہم پسند آ رہے ہوں. یہ آپ کا جو چینل چل رہا ہے ماشاءاللہ، اگر ایجوکیشن میں چلاتے رہے اور یہ پروگرام آپ کرتے رہے تو اللہ چاہے دن دنی رات چوگنی ترقی کرے گا یہ شو آپ کا انشاءاللہ. اور ہمیں امید بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ادارہ تو ایسا ملا، کوئی نہ کوئی چینل تو جس پہ ایجوکیشن کی بات ہو سکے. دیکھیں حمید بھائی، ہمارا موٹیو یہی ہے، ہمارا صحیح معنوں میں نظریہ یہی ہے. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں ان تمام آرگنائزیشنز کو، ان تمام ایسوسیشنز کو جو تعلیمی نظام کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں. جی اب ذرا ٹاپک کی طرف آ جائیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اگر ہم اس نظام کو چلانا چاہتے ہیں نا جی، تو اس ایجوکیشن کے سسٹم کو ہٹانا پڑے گا ہر حال میں. انہوں نے ابھی دیکھیں پہلے انہوں نے کیا کیا، انگلش لگا دی اپنے تمام اس میں سبجیکٹ میں، تمام کلاسوں میں انگلش شروع کرا دی انہوں نے. صحیح. سال چلائی ہے، 2 سال چلائے، اس کے بعد میں پھر ختم کر دی کہ نہیں بھائی انگلش نہیں چلائیں گے. اچھا، ہم کہہ رہے ہیں بھائی، ہم کیا کہہ رہے ہیں، آپ ہمیں سرکاری اسکولوں کو دے دو، ہم انگلش بھی چلائیں گے، اردو بھی چلائیں گے، اور جو بچہ پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی پڑھائیں گے، وہ سب کچھ پڑھائیں گے جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں ہم پڑھا رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، عرفان صاحب ہیں کراچی سے. جی عرفان صاحب فرمائیے گا. ہلو. جی بولیے گا سر. سر میں یہ بات کرنی تھی کہ جو ہم بات کر رہے ہیں پیپروں کی. ہلو. جی آواز آ رہی ہے آپ کی مجھ تک. ہاں، میں یہ بول رہا ہوں کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، سال بات کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میری بیٹی کے پیپر ہوئے تھے 2nd ایئر کے، وہاں اتنی نکل چلی ہے کہ ظاہر پورے مہینہ سال محنت کری ہے، اور اس کے بعد پرابلم دیکھیں وہ سارے پیپر جو ہے وہ فیل ہو گئے. 1 گھنٹے کے بعد دوسرا پیپر آ گیا. یہاں میری بیٹیاں رو رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی. جی محمد افضل خان صاحب، اس کا جواب میں آپ سے لینا چاہوں گا. آپ نے مجھے بہت مشکل سوال دیا، اسی لیے تو ہم بیٹھے اس کرپشن سے کیسے جان چھڑائیں. یہ تو ہمارا معاشرے کا المیہ ہے. یہ تو کہ پیپر چینج ہو رہے ہیں، پیپر کرنے نہیں دیا جا رہا بچوں کو، یہی تو المیہ ہے. حل شدہ پرچے موجود ہیں. بالکل، یہ تو بہت ہی صورتحال خراب ہے.
صحیح. تو اسی لیے تو ہم یہاں پر بیٹھے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ارباب اختیارات ہیں ان تک یہ بات پہنچے. اور میں آپ کی اس بات پر بھی آ رہا ہوں کہ جو منسٹر صاحب کی ایک بچی پڑھ رہی ہے، اصل میں منسٹر صاحب کا جو بیسیکلی کام ہے وہ اپنی بچی کو پڑھانے کے سے زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ کنٹرول کر لیتے سارے اسکولوں پہ. وہ یہ کہتے کہ بھائی باقی میں کیوں نہیں ٹیچرز جا رہے ہیں، باقی کی کیا صورتحال ہے. جو ان کا بیسک کام ہے وہ یہی ہے کہ اسکول کو کسی طریقے سے کنٹرول کریں. اور ایک منسٹر جو ہے وہ سسٹم سے نہیں لڑ سکتا. اگر اس کی ٹیم اس کا ساتھ دے دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ کر جائے، لیکن ایک منسٹر جو ہے پورے نظام تعلیم جس کا آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے اس سے کیسے لڑے گا سر؟ پاور لیس لوگ ہیں، پاور لیس. یہ منسٹر پاور لیس. بہت بڑی بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل کر رہا ہوں اور منہ پہ کروں گا. اچھا. دنیا کے سامنے آپ میں پاور ہو تو ابھی جو پچھلے جو امتحانات گزرے ہیں 9 میٹرک کے، ان کے اندر جا کر حشر دیکھیں، سب کے پاس آپ کے پاس بھی کلپس ہوں گے، ہر میٹرک کے سینٹر کے ہوں گے. انٹر بورڈ کا بھی یہی حال رہا. عوام فیصلہ کرے گی پاور ہے یا نہیں، اور عوام کی کالز بہت زیادہ آ رہی ہیں. جی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فرمائیے گا، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی بھائی، جیسے کہ آپ لوگ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، سب کو السلام علیکم، آپ کو بھی اور علی بھائی. ہم نے بھی پڑھا ہے، پرائمری تک ہم نے یہ دیکھا تھا جو پرنسپل یا ہیڈ ماسٹر ہوتے تھے وہ 7:30 بجے اسمبلی میں رجسٹر لے کے کھڑے ہوتے تھے. جیسا کہ آپ انٹر ہوئے نا 8 بجے، تو آپ کا ٹائم 8 بجے لکھ دیتے تھے کہ علی بھائی 8 بجے آئے، ان کی ڈیوٹی تھی 7 ساڑھے 7. ٹھیک ہے، کمپیئر بنا دیا علی بھائی. 2 پرائمری، 1 سیکنڈری، 3 واش روم. وہ جھینگا مستی ہاف ٹائم میں اتنا مطلب صورتحال خراب ہے. کہیں 2:30 بجے چھٹی ہے، کہیں 3 بجے چھٹی ہے. ٹھیک ہے نا علی بھائی، اس کو تو بہت وہ بایو میٹرک لا دیا. وہ مہینے میں 1 دفعہ آتا ہے، اپنی مرضی سے بایو کرتا ہے، چلا جاتا ہے. یہ نہیں مستقل ایک بایو میٹرک والا بٹھائے. جیسے ابھی الیکشن میں کیمرے لگائے تھے، وہ نکال کے لگے رہنے دیتے. پتا تو چلتا علی بھائی کب آ رہے کب جا رہے. علی بھائی آئے مہینے میں 1 دفعہ، اس کے بعد علی بھائی کہا. تو علی بھائی سسٹم پورا ہی خراب ہے. ہمارے جو مہمان بیٹھے ہوئے ہیں بہت اچھی بات کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے 20 سال سے وہ لگے ہوئے بیچارے. انہوں نے پورا ایک نقطے نکال کے رکھ دیے. یا سننے والا ہے کوئی؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. حمید بھائی آپ کی مقبولیت مسلسل بڑھتی جا رہی ہے. بڑی مہربانی ہے ان کی جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آج یا کل یا آنے والے کل یہ سب سوچنے میں مجبور ہوں گے کہ کوئی آیا تھا اور یہ بات کر کے گیا ہے، اس میں وزن ہے. اور اللہ نے چاہا کہ میں یہ ٹک ٹک کرتا رہوں گا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، بہت چھوٹی سی، اسی بات پر کہ گھوسے میں، لاتوں میں، ڈنڈوں میں، سب میں پاور ہے، بہت پاور ہے. لیکن اگر ہم قدرت کو دیکھیں، اللہ کے نظام کو دیکھیں، تو ایک پاور میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں، اور ہم سب اس کو مان بھی لیں گے جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی، کہ ایک جگہ پر ٹنکی رکھی ہوئی ہے اور اس کے اندر سے ایک چھوٹا سا قطرہ ٹپک رہا ہے. وہاں پہ فرش ہے باقاعدہ طور پہ. ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی کہ یہ قطرے سے کیا ہوگا، لیکن ایک وقت آیا کہ اس فرش میں اس نے سوراخ کر دیا، اور اس کی طاقت نہیں تھی، وہ تسلسل سے کنٹینیوٹی اس کی برقرار تھی، اس کنٹینیوٹی سے وہاں سوراخ ہو گیا. تو سلو اینڈ اسٹڈی ونس دا ریس، ہم وہاں پر آتے ہیں. تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں مصلحت ہے. آپ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، شور مچاتے رہیں، اگر سچائی پر ہیں. تو ایک وقت وہ آئے گا کہ میں نہیں تو میرے پیچھے کوئی کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یہ بات درست ہے، ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. کہیں تو ہوگا نا سر. اسلام ایسے تو نہیں پھیل گیا. اسلام ایسے تو نہیں پھیل گیا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی کون، کہاں سے؟ السلام علیکم، میں مسز سعید بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سر، میں ایجوکیشن کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج سے پہلے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے جو گورنمنٹ کے اسکول میں پڑھائی ہوتی تھی یا گورنمنٹ کے کالجز میں پڑھائی ہوتی تھی، کیا آج وہ ہے؟ آج تو کلاسیں بند ہیں اور گورنمنٹ کے ٹیچرز کی جو سیلریز وغیرہ ہیں وہ پرائیویٹ کے ٹیچر سے بھی کہیں 2 گنا زیادہ ہیں. جبکہ گورنمنٹ کے ٹیچرز کی جو ایجوکیشن ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو یہ چیز کب بدلے گی؟ یہ چیز کب بدلے گی؟ یہ بڑے بڑے گورنمنٹ کالجز ہیں جو 90% لیتے ہیں ایڈمیشن کے لیے میٹرک کے بچوں کی، اور ادھر کیا پڑھائی ہوتی ہے؟ ٹاپ پر PCHS کالج ہو گیا، کیا پڑھائی کیا ہوتی ہے؟ کب بچوں کو کلاسیں دی جاتی ہیں، کب پریکٹیکلز ہوتے ہیں؟
ٹھیک ہے, بہت شکریہ مسز سعید صاحبہ, آپ نے کال کی. جی افضل صاحب ذرا اس کا بتا دیجیے گا کہ وہ 2 گنا یا 3 گنا کہہ رہی ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں 10 گنا زیادہ. ہاں 10 گنا 50 گنا زیادہ. 50 گنا زیادہ. بالکل. پھر یہ تو دونوں میں فرق تو بہت زیادہ ہے, کوالٹی میں بھی فرق ہے جی اور کوانٹٹی میں بھی فرق ہے, بالکل ایسا ہی ہے, کوانٹٹی میں فرق ہے. اصل بات تو ساری ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے علی صاحب, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن اچھی ہوگی, چھوٹا سا اسکول 500,000 روپے مہینہ لے رہا ہے, وہ اس سے اچھا رزلٹ دے رہا ہے. ایک وہ جہاں پر ایک بچے پر 5-5 ہزار روپے مہینہ خرچ ہو رہا ہے اور وہ رزلٹ نہیں دے رہا, تو ساری بات تو ایڈمنسٹریشن کی. ایڈمنسٹریشن اگر اچھی ہوگی تو تعلیم. لیکن افضل صاحب اگر ہم چلیں اسکول سے تھوڑا آگے نکل جاتے ہیں, نظام تعلیم کی بات ہو رہی ہے نا, ہم کالجز کی طرف آ جاتے ہیں. کالجز کچھ ایسے ہیں سرکاری جہاں پر ابھی بھی تعلیم ہو رہی ہے, اور چاہے وہ لڑکوں کے ہوں یا لڑکیوں کے ہوں, لیکن کچھ کالجز میں ہو رہی ہے, کچھ کالجز میں اب بھی تالے پڑے ہوئے ہیں. یہ موازنہ کیوں ہے, یہ دو نظام تعلیم کیوں چل رہے ہیں سرکاری سطح پر بھی؟ دیکھیں علی صاحب, اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے, ساری بات تو یہ ہے کہ آپ چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چلانا چاہتے. آپ اس ادارے کو چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. اس ادارے کو جب چلانا چاہیں گے تو آپ سب کے سب الرٹ ہوں گے, اوپر سے لے کے نیچے تک. صحیح. لیکن جب آپ نہیں چلانا چاہتے, ٹھیک ہے آپ کا لاس میں جا رہا ہے, چلتا ہے چلے, نہیں چلتا نہ چلے, ہمارا اس سے کیا تعلق. اصل بات ہے یہ, آپ اگر اس ایجوکیشن کے سسٹم کو چلانا چاہتے ہیں سنسیئرلی, تو آپ کو سنسیئرلی کام کرنا پڑے گا, اوپر سے لے کر وزیر اعظم سے لے کر اور پیون تک. لیکن افضل صاحب جب بچہ میٹرک کر لیتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے دہلی یا پھر آدم جی میں ایڈمیشن اس کا ہو جائے کسی طرح, یا ڈی جے سندھ کالج میں ہو جائے اس کا ایڈمیشن. مطلب وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا گورنمنٹ ڈگری کالج لیاقت آباد میں ہو, گورنمنٹ ڈگری کالج بفر زون میں ہو. ایسا کوئی مطلب نظام تعلیم نہیں ہے یہاں پہ کہ تمام کالجز کے اندر ایک جیسی پڑھائی ہو رہی ہو, ایک جیسی پرسنٹیج کے ساتھ بچے کو آگے پروموٹ کیا جا رہا ہو. لیکن یہاں پہ صرف گنے چنے کالجز ہیں جہاں پر بچہ چاہتا ہے کہ اس کا ایڈمیشن ہو جائے. علی صاحب ایک بات پر ذرا اور بھی آپ اس کے ساتھ ہی آپ غور کریں. جب آپ کراچی کی کریم اٹھا لیتے ہیں, جب آپ کراچی کی کریم اٹھا لیتے ہیں, تو کیا اس کے رزلٹ اچھے نہیں ہوں گے؟ یہ بالکل ایسی مثال ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کانوینٹ اسکولوں میں جو ایڈمیشنز کا جو پروسیس ہے, جو پروسیجر ہے, رات کو 3-3 بجے 4-4 بجے لائنیں لگتی ہیں اور 10 بجے فارم ملتا ہے. کراچی کی انہوں نے کریم اٹھا لی. اب مجھے بتائیں اس کریم کو پڑھانا کچھ مشکل ہے کہیں پہ؟ اگر آدم جی اور یہ کالجز اب رزلٹ دے رہے ہیں تو کس بنیاد پہ؟ 80% 90% والے تو بچے کو اٹھا رہے ہیں. یہ انہوں نے کون سا گاربیج میں سے بچہ اٹھایا ہے؟ صحیح بات ہے. فہد مصطفیٰ صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی فہد صاحب فرمائیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پوائنٹ نوٹ کیا تھا آپ لوگوں کا, میں تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں آپ کا. میں نے ایک لا انفورسمنٹ کا ڈپلوما کیا ہے کینیڈا سے, اور پاکستان سے میں نے BCom کیا ہے. جی جی. میں جب باہر کینیڈا میں تھا تو ہماری 2 دن چھٹی کے اوپر ہے یہ, دراصل میں 5 دن اور 6 دن کی چھٹی کے ورکنگ اس کے اوپر سے 1 دن چھٹی ہونی چاہیے, 2 دن چھٹی ہونی چاہیے. اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 دن چھٹی بہت مناسب ہے, اس کو بند نہیں کرنا چاہیے. اس کی ایک دلیل میں آپ کو دے دوں کہ جب میں باہر تھا, میں اپنا ڈپلوما حاصل کرتا تھا, میں اپنی جاب بھی کرتا تھا, پڑھائی بھی کرتا تھا, اور اپنے آپ کو ریفریشمنٹ کا بہت ٹائم دیتا تھا. اور پڑھائی بہت آبجیکٹو ہوتی تھی, آسان ہوتی تھی, پڑھنے کا دل چاہتا تھا. یہاں پہ ہمارا مسئلہ ہے پڑھائی کے اسٹینڈرڈ کو بہت مشکل بنا دیا گیا ہے. بچے کے پاس کوئی چوائس ہی جیسے بچی نہیں ہے کہ وہ نقل کرنے کے بجائے جو ہے محنت کر کے پڑھے, اس کا دل ہی نہیں لگتا ہے. فہد آپ نے کال کی, آپ کا بہت شکریہ. لیکن فہد میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2 دن کی چھٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, اس 2 دن کی چھٹی میں بھی بچوں کے پاس ریفریش ہونے کا ٹائم موجود نہیں ہوتا. جی حمید صاحب آپ کی طرف آؤں گا, جواب دے دیجیے گا. انہوں نے جو بات کی ہے وہ اپنی سوچ سے اپنے پچھلے پروگرام کو دیکھتے انہوں نے بات کی, بالکل صحیح ہے. کر سکتے ہو تو کرو, آج بھی پرائیویٹ اسکول تو کر ہی رہے ہیں. اچھا. اور ان کو چھوٹ ملی ہوئی ہے سرکار کی طرف سے کہ بھئی آپ 2 دن کی چھٹی کرو, لیکن آپ رزلٹ دو, تو یہ رزلٹ دے رہے ہیں. اچھا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ 2 دن کی چھٹی بھی کر رہے ہیں تو رزلٹ دے رہے ہیں. ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے اندر تمام ٹیسٹوں کو, امتحانات کو, پڑھائی کو, سلیبس کو, سارے سلیبس کو جب ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو دن آتے ہیں آخری, ہمیں پتہ ہے کہ اب اس میں ہم نے امتحان لینا ہے, تو نو پرابلم کہ ہم چلا رہے ہیں. صحیح. لیکن ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے معاملات ایسے آتے ہیں جن میں اب تو خیر اللہ کا شکر ہے کراچی میں بہت امن ہے, ورنہ آئے دن کچھ نہ کچھ ہوتا تھا. اور ہماری کچھ ایسوسیشنز ایسی تھیں, مجھے نہیں کہنا چاہیے لیکن مجبوری ہے, آج آپ کے چینل سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ صرف اور صرف اسکول چلانے والی انتظامیہ ہیں.
اور وہ لوگ جو اوپر کی سطح پہ بیٹھے ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، جو سیکرٹری ہیں، جو ڈائریکٹر جنرل ہیں، یہ ان کے کام ہے سسٹم کو چلانا. آج چھٹی ہوگی یا نہیں ہوگی، کل چھٹی ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ان کا کام ہے. وہ ہم نے آپس میں بانٹ لیا اور ہم 4-5 ایسوسیشن مل کر ان کو چھٹیوں کو آگے پیچھے کرتے رہے. کوئی ہاں کر رہا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ بہت سے اسکول ایک کے کہنے پہ کھل گئے، بہت سے اسکول ایک کے کہنے پہ بند ہو گئے، اور بہت سے اسکول اس لیے چپ ہے کہ ہمارا والا کچھ نہیں کہہ رہا. یہ مطلب یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ چھٹیوں کے معاملات کو اس طرح ختم کر دیں. لیکن افضل صاحب اگر جو ہے وہ ایسوسیشنز کی بات کی جائے تو کم و بیش 36 ایسوسیشنز کام کر رہی ہیں، سب کا الگ الگ موقف ہے. عوام کس طرف جائے، والدین کس طرف جائیں، بچہ کس کے بارے میں سوچے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. صحیح کہہ رہا ہے. اس کا سدباب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل آپ کی بات میں بہت وزن ہے علی صاحب اس میں، لیکن جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایسوسیشن کے کرنے کی ہیں اس کو ایسوسیشن کو کرنا چاہیے، اور جو گورنمنٹ کے کرنے کی ہیں وہ گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. دونوں اگر اپنا ہاتھ ہٹا لیں گے تو یہی حشر ہوگا جو ہو رہا ہے. صحیح. آپ کو دونوں کو بیلنس کرنا ہے. آپ کے کئی ایسے سوالات ہیں میرے خیال میں جو ابھی شاید مجھے لگتا ہے کہ تشنا ہے آپ کو. بالکل مجھے جواب کی ضرورت ہے، تو بہت بڑے پروگرام کی ضرورت ہے. جی بالکل. حیدرآباد سے ایک کالر موجود ہے، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. افضل صاحب جی، کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم سر، میں اختر بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. جی مجھے سر آپ سے یہ بات کرنی ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ایجوکیشن کا اسٹینڈرڈ ہے، اس کی جو کوالٹی ہے اور جو اس کی جو کہ ارننگز ہے، یہ کائنڈلی یہ مجھے آپ بتائیں گے کہ گورنمنٹ اسکولز، گورنمنٹ کالجز کے جو ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، لیکچررز ہیں، وہ جو ہیں وہ اتنا ہائیلی پیڈ ہیں، اور آپ ان کی جو ہے کوالیفیکیشن دیکھیے، آپ ان کی ایلیجیبلٹی دیکھیے، آپ ان کی کیپیسٹی دیکھیے کہ وہ -0 پہ ہے، اسپیشلی گورنمنٹ کے اسکول ٹیچرز میں. تو یہ اتنا ہیوج ڈفرینس جو ہے، یہ کیسے جو ہے نا یہ پورا ہوگا، کیسے فلفل ہوگا؟ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ٹیچرز کو جس طرح نچوڑا جاتا ہے، جس طرح ان کو جو نا وہ ہرٹ کیا جاتا ہے، اور ان کو جو نا بالکل ایک نامنل سیلری دی جاتی ہے. تو یہ سب سے بڑی بات یہ سر کہ ایجوکیشن کی جو کوالٹی ہے اس پہ بات کریں آپ سر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اختر صاحب، آپ نے فون کیا حیدرآباد سے. جی افضل صاحب. جی اصل میں اس میں میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ جب اپنا کام جو بھی ادارہ کرنا چھوڑیں گے، اس ادارے کا جو صورتحال ہوگی وہ خراب ہوگی. ایسوسیشن کے اپنے ایک باؤنڈریز ہیں، ان باؤنڈریز میں اسے کام کرنا چاہیے. اب جیسے آپ نے چھٹیوں کا ذکر کیا، یہ ایسوسیشن کا کام نہیں ہے چھٹیوں کو اناؤنس کرنا یا چھٹیوں کے پیچھے بھاگنا. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے. وہ جس دن کہے گی چھٹی، ہم اس دن چھٹی کریں. جس دن نہیں کہے گی نہیں کہیں گے. آپ کی 2 مہینے والی جو بات ہے، 2 مہینے کی چھٹیوں والی بات، اس پر تو میں بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت عرصے سے ایمرجنسی کی ضرورت ہے. اور جہاں تک ان صاحب نے کہا کوالٹی کی بات، میں کئی گورنمنٹ ٹیچرز کو ایسے جانتا ہوں، بہت اعلیٰ کوالٹی اور بہت عمدہ کارکردگی کے لوگ ہیں وہ. لیکن آپ علی صاحب ایک اور بہت اہم بات ہے کہ آپ کون سا ایٹماسفیئر دے رہے ہیں انہیں. اگر انہیں ورکنگ ایٹماسفیئر دے رہے ہیں، وہ وہیں سے گولڈن پیسز نکال کر آپ کو دیں گے. لیکن جب ان کو آپ ان کو ورکنگ انوائرمنٹ نہیں دیں گے اور وہاں پر گالم گلوچ ہو رہی ہوگی بجائے پڑھائی کے، تو وہ کیا پڑھائیں گے وہ؟ لیکن افضل صاحب جیسے کہ آپ نے چھٹیوں کی بات کی کہ بھائی جی چھٹیاں ہیں وہ حکومت کا کام ہے، یہاں پر ایسوسیشنز بھی سٹینڈ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں. سائیں قائم علی شاہ صاحب کے دور میں ایک واقعہ ایسا پیش آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 15 اگست سے اسکول کھلیں گے، آپ لوگ ڈٹ گئے نہیں جی 6 اگست سے کھلیں گے، اور انہوں نے اسکولز مالکان کو جیل بھیجنا شروع کر دیا. اگر اس طرح کی جو ہے وہ محاذرائی کی صورتحال پیدا ہو جائے گی تو بچے اور والدین دونوں ابہام کا شکار ہو جائیں گے. علی صاحب بالکل آپ کا جی افضل صاحب. اچھا علی صاحب بالکل آپ کا بڑا جواب صحیح، وہ سوال بہت اعلیٰ قسم کا سوال آپ نے کیا. جو پچھلے جو ہمارے منسٹر رہے تھے، ان میں ایک مسائل تھے، وہ چھٹیاں دینے کے بعد اسکول کھولنا بھول جاتے تھے اکثر و بیشتر. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا. مجھے بتائیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چھٹیاں کم کریں، اور اگر حکومت ہم سے کہتی ہے کہ جی آپ 6 مہینے کی چھٹی کر لیں، تو کیا ہم ان کو بول کے یہ نہیں کہہ سکتے، ان کو بتائیں گے نہیں کہ دیکھیں کتنا نقصان ہو رہا ہے؟ اگر پنجاب میں سیلاب آ رہا ہے اور کراچی کے اسکول بند ہیں، تو مجھے بتائیں کوئی تک بنتی ہے. جی تو یہی سلسلہ تھا اس زمانے میں، قائم علی شاہ صاحب کے زمانے میں، کہ جی سندھ میں سیلاب آ رہے ہیں یا پنجاب میں سیلاب آ رہے ہیں، کراچی کا اسکول بند ہوا ہوا ہے. کیوں بند ہوا ہوا ہے؟ کوئی تک نہیں ہے. یعنی سوال یہ ہے، یہ بالکل ایسے ہی سوال ہے کہ ایک زمانے میں کہا جاتا ہے کہ سندھ میں بہت چیٹنگ ہو رہی ہے. جی تو اصل بات یہ کہ سندھ کی چیٹنگ کو روکنا اصل صورتحال ہے یا کراچی میں چیٹنگ کروانا اصل کام؟ ہم تو بالکل الگ، ہمارا
ٹریک ہی بڑا مختلف ہے. ہم کہتے ہیں آپ نے خرابی کی، میں بھی خرابی کروں گا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو میں خراب کر رہا ہوں، آپ سے سوال کیا جائے گا تو آپ بولیں گے ماضی میں بھی تو خرابی ہوئی. ماضی میں بھی یہ نارملی طریقہ کار یہی ہے. آپ کسی کو مطمئن نہیں کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں جی پہلے سے ہی ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے، جب یہ خراب ہے تو میں بھی خراب ہو جاؤں. تو یہ جو چیٹنگ جو کراچی میں آئی ہے، اس کا بڑا جو پس منظر ہے وہ یہی تھا کہ چھوٹے علاقوں میں چیٹنگ ہو رہی تھی. کراچی میں بھی چیٹنگ آ گئی اس لحاظ سے، بجائے اس کے کہ ہم انہیں روکیں. ہم تو ہمارے ساتھ صورتحال مختلف ہو گئے، ہم نے کہا نہیں ہم بھی کریں گے بھائی، ان کے بھی نمبر آ رہے ہیں، ہمارے بھی نمبر آ رہے ہیں. بالکل کرنا چاہیے. سدباب اور حل ڈھونڈنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ دونوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. وقت میرے پاس ختم ہو گیا ہے، تشنگی اب بھی باقی ہے، بہت سارے مسائل کو ڈسکس کرنا رہ گیا ہے. کالرز آج بہت زیادہ آئے اور حمید خان صاحب اور افضل خان صاحب دونوں سے سوالات کیے گئے تعلیمی نظام کے حوالے سے. کچھ لوگوں نے اپنے پلانز بھی دیے کہ کس طرح تعلیمی نظام میں موجود خرابیوں کا سدباب کیا جا سکتا ہے. آنے والے وقتوں میں بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اور ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا تعلیم کے حوالے سے جو ویژن ہے اس کو آگے لے کے جانے میں حمید خان صاحب جیسے لوگوں کا بڑا کردار رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.